بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ پس اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ میرا مجمع میں ذکر کرتا ہے تو میں اس مجمع سے بہتر یعنی فرشتوں کے مجمع میں جو معصوم اور بے گناہ ہیں تذکرہ کرتا ہوں۔ اور اگر بندہ میری طرف ایک بالش متوجہ ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں دو ہاتھ ادھر متوجہ ہوتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر چلتا ہوں۔ اس حدیث شریف میں کئی مضمون وارد ہیں۔ اول یہ کہ بندے کے ساتھ اس کے گمان کے موافق معاملہ کرتا ہوں، جس کا مطلب یہ ہے کہ حق تعالی شانہ سے اس کے لطف و کرم کی امید رکھنا چاہیے، اس کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہونا چاہیے۔ یقیناً ہم لوگ گنہگار ہیں اور سراپا گناہ اور اپنی حرکتوں اور گناہوں کی سزا اور بدلے کا یقین ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہونا چاہیے۔ کیا بعید ہے کہ حق تعالی شانہ محض اپنے لطف و کرم سے بالکل ہی معاف فرما دے کہ ان اللہ یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ کلام اللہ شریف میں وارد ہیں۔ ترجمہ: حق تعالی شانہ شرک کے گناہوں کو تو معاف نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے سب کچھ معاف فرمائیں گے، لیکن ضروری نہیں کہ معاف فرما ہی دے۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ نزع کی حالت میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کس حال میں ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دونوں یعنی امید و خوف جس بندے کے دل میں ایسی حالت میں ہوں تو اللہ جل شانہ جو امید ہے وہ عطا فرما دیتے ہیں، اور جس کا خوف ہے اس سے امن عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ مومن اپنے گناہوں کو ایسا سمجھتا ہے کہ گویا ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوں اور وہ پہاڑ اس پر گرنے لگا، اور فاضل شخص گناہوں کو ایسا سمجھتا ہے گویا ایک مکھی بیٹھی تھی اڑا دی، یعنی ذرا پرواہ نہیں ہوتی۔ مقصود یہ ہے کہ گناہ کا خوف اس کے مناسب ہونا چاہیے اور رحمت کی امید اس کے مناسب۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعاون میں شہید ہوئے۔ انتقال کے قریب زمانے میں بار بار غشی ہوتی تھی۔ جب اخافہ ہوتا تو فرماتے، یا اللہ، تجھے معلوم ہے کہ مجھ کو تجھ سے محبت ہے، تیری عزت کی قسم مجھے یہ بات معلوم ہے۔ جب بالکل موت کا وقت قریب آ گیا تو فرمایا کہ اے موت، تیرا آنا مبارک ہے، کیا ہی مبارک مہمان آیا، مگر فاقے کی حالت میں یہ مہمان آیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا، اے اللہ، تجھے معلوم ہے کہ میں ہمیشہ تجھ سے ڈرتا ہوں، آج تیرا امیدوار ہوں۔ یا اللہ، مجھے زندگی کی محبت تھی مگر نہریں کھودنے اور باغ لگانے کے واسطے نہیں تھیں، بلکہ گرمیوں کے شدت پیاس برداشت کرنے اور دین کی خاطر مشقتیں جھیلنے کے واسطے، اور ذکر کے حلقوں میں علماء کے پاس جم کر بیٹھنے کے واسطے تھیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ حدیث بالا میں گمان کے موافق معاملہ عام طور سے عام حالت یہ ہے کہ عام حالت کے اعتبار سے ہے، خاص مغفرت کے متعلق نہیں۔ دعا، صحت، وسعت، امن وغیرہ سب چیز اس میں داخل ہیں۔ مثلاً دعا کے ہی متعلق سمجھے، مطلب یہ ہے کہ اگر بندہ یہ یقین کرتا ہے کہ میری دعا قبول ہوتی ہیں اور ضرور ہوگی تو اس کی دعا قبول ہوتی ہیں، اور اگر یہ گمان کرے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی تو ویسا ہی معاملہ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ بندے کی دعا قبول ہوتی ہیں جب تک یہ نہ کہے کہ لگے کہ میری تو دعا قبول نہیں ہوتی۔
اسی طرح صحت، تونگی وغیرہ سب امور کا حال ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص کو فاقے کی نوبت آئے، اگر اس کو لوگوں سے کہتا پھرے تو تونگری نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں عرض معروض کریں تو جلد یہ حالت دور ہو جائے، لیکن یہ ضروری ہے کہ حق تعالی شانہ کے ساتھ حسن جان اور چیز ہے، اور اللہ پر گھمنڈ دوسری چیز ہے۔ کلام اللہ شریف میں مختلف عنوانات سے اس پر تنبیہ کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک واتوب الیک۔ جو بھی بھائی چینل میں پہلی مرتبہ ہیں، چینل کو مہربانی فرما کر سبسکرائب کر لیجیے۔